السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. دنیا کی واحد قوم مسلمان ہے جس کی آبادی سنیچر کو گھٹ جاتی ہے اور جمعے کو بڑھ جاتی ہے. جس کی تعداد ناچنے والے خالہ کے کمر ہلاتے ہوئے رنگ کو دیکھنے کے لیے مسلمانوں کی اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اذان ہوتے ہی آدھے سے زیادہ مسلمانوں کا انتقال ہو جاتا ہے. جمعے کی نماز میں بھیڑ ہوتی، مسجد میں جگہ نہیں ملتی. رمضان کے الوداع کی نماز ہو تو سڑک پہ جگہ نہیں ملتی. آخر یہ اتنے مسلمان آتے کہاں سے؟ اگر یہ مسلمان تھے تو نماز باقی نہیں تھی. پھر الوداع کی نماز میں اس سے زیادہ مسلمان، یہ کہ ابھی صبح سے وہ پیدا ہوئے بکری کے بچے کی طرح جو کھڑے ہو کر دوڑنے والے. پھر عید کی نماز میں اس سے زیادہ مسلمان. تو یا تو جمعے کے دن نماز پڑھ کے عصر میں سب مر جاتے ہوں گے اور پھر جمعے کے دن بعد نماز فجر ان سب کی پیدائش ہوتی ہوگی. اسی طرح قوالی اور ناچ گانے کے مجمع میں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی پاپولیشن بھارت کی جن سنکھیا کتنی ہے. لیکن مسلمان جب اپنی طبیعت سے بے حس ہو جائے گا تو ایسی قوم کی ٹانگوں کو کاٹنے کے لیے اینستھیسیا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اینستھیسیا کا انجیکشن بے ہوش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے ان مریضوں کو جو زندہ ہوا کرتا ہے، جس کے اندر زندگیاں باقی ہوتی ہیں. مردوں کے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے دنیا نے آج تک کوئی اینستھیسیا کا انجیکشن یاد نہیں. جب ہندوستان میں کروڑوں مسلمان رضاکارانہ طور پر بے حس ہو جائے، اختیاری طور پر بے شان ہو جائے، ناچنے والوں کا دیوانہ ہو جائے، تو پھر غلام مصطفیٰ کہہ کر خدا کی مدد کو مت پکارنا، اس لیے کہ پھر ابابیل کے پرندے تمہاری مدد کو نہیں آتے بلکہ دشمن کے انقلاب اور دشمن کے بم پھر تمہارے سروں پہ بچ جاتے ہیں. آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری ہے کہ مسلمان کچھ بھی کر لے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے رہیں گے. نہیں، دھیان سے سن لیجیے اور کان کھول لیجیے.
کوئی ہمدردی اسپیشل نہیں آپ سے بات آنا کی، کوئی رشتہ داری نہیں اللہ تعالیٰ کی ہم سے، اور کوئی دشمنی نہیں اللہ تعالیٰ کو دیش کے ہندوؤں سے، عیسائیوں سے اور سکھوں سے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرسنل پرابلم ان سے نہیں ہے۔ بات سے چھوٹی سی ہے، اور وہ یہ کہ صبح 4 بجے اٹھ کر میدان میں ورزش کرنے والی قوم کا مقابلہ صبح 10 بجے اٹھنے والی یہ قوم کبھی نہیں کر سکتی۔ سمجھ گئے؟ اور اگر مولانا معاف کر دے تو ہمارے جلسوں نے ہم کو آدھے سے زیادہ آوارہ بنا۔ فجر سے پہلے جلسہ ختم ہوتا ہے، 90% کے فجر کی نماز کا بیڑا۔ کیوں؟ 70 سال سے ہندوستانی مسلمانوں کا مزاج نہیں بنا۔ 70 سالوں سے ہندوستانی مسلمانوں کا مزاج نہیں بنا سکے کہ دین کے مطابق بڑے میاں کو چلنا ہے یا بڑے میاں کے مطابق دین کو چلنا ہے۔ جب اللہ والوں کی باتیں سن کر تمہاری ہیکڑی کی چربی نہیں پگھلے گی تو اللہ تعالیٰ اس چربی کو پگھلانے کے لیے حضرت مودی صاحب دامت برکاتہ کو بھیجتے ہیں۔ وہ اسپیشل علاج ہوتا ہے، اسپیشل علاج۔ یہ جو ہیکڑی ہے مسلمانوں کی، ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ میں زمیندار ہوں، میں مکھیا ہوں، میں علاقے کا سرپنچ ہوں، مجھے پتا ہے تمہاری اوقات کیا ہے۔ گھر میں تمہاری بیوی مارتی ہے تو غصہ کے امام پر ہوتا، مجھے پتا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے۔ گھر میں تمہاری بیوی جب تمہیں ذلیل کرتی ہے، تمہاری اوقات نہیں کہ گھر میں بیوی کے سامنے کچھ بول پاؤ، ورنہ بوڑھا پہ تو جوتے کھانے کا نہیں پڑے، تو تم وہ غصہ مسجد کے موسم پہ ہوتا۔ مرنا چھوڑ دیجیے، چودھریوں کو منانا۔ ان چودھری اور حویلی والوں اور مالداروں کے پیسوں سے دین کا کام نہیں چلتا ہے۔ اگر یہ چندہ نہ دینا چاہے تو نہ دے، آج سے کہہ دو کہ ہم چندہ نہیں دیں گے، تاکہ یہ علماء بھی رات کے بھوروں میں وضو بنا کر خدا کے سامنے تہجد میں دل گرانا سیکھ لے کہ اے اللہ، اگر تو قوم موسیٰ کو 40 سال بھٹکا کر مانو سزا کھلا سکتا ہے تو خدا کی قسم، تیری عزت و جلال کی قسم، تو مصطفیٰ کے غلاموں کو کبھی بھوکا دے سکتے۔ سو روپے چندہ لینے کے چکر میں حرام خوروں کو ہم نے حضرت لکھ دیا، حرام خوروں کو حضرت لکھ دیا۔ 500 روپے مدرسے کے پانے کے چچا کے چکر میں سود خوروں کے گھروں میں قرآن خوانی کر دیا۔ دین کا بیڑا ہم لوگوں نے غرق کیا ہے، یہودیوں نے غرق کر دیا۔ لاٹری کی دکان میں مولوی دعا کر رہا ہے، اے اللہ اس کے جوئے میں برکت عطا کر۔ کسی یہودی کی ضرورت نہیں ہے، کسی یہودی کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بہت بڑی یہودی ہے۔ لاٹری کی دکان، مسلمانوں کا معیار زندگی یہ ہے کہ وہ علماء کی بات عوام سننا نہیں چاہتی ہے۔ کیوں؟ میرا کوئی بھروسہ نہیں، میں کب تک ختم کر دوں، یاد رکھیے۔ آپ کی توجہ جتنی دیر رہے گی انشاءاللہ اسی دیر بعد میں 1 سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں۔ جی جیسوں کا پابند مانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن بھی اگر نہ مانے تو آپ کے اخلاق کا اقرار کیا کرے۔ آج علماء صاحبان دور کیوں ہو رہے ہیں؟ جبھی آپ نے غور کیا، یہ غور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ارے بھائی یہ ایک سبجیکٹ ہے نا، اگر اسی طرح سے دوری بڑھتی رہی مولانا تو 25-30 سالوں کے بعد اس نسل کا مسلمان باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ کبھی یہ بھی فکر کیجیے، یہ بھی فکر کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ سنتوں کو یاد رکھا۔ چہرے پہ داڑھی رکھنا سنت ہے، کن کی؟ ارے بتاؤ بھائی کن کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں ہے؟ میں نے تو سنا کہ آپ مسلمانوں کی آبادی بہت ہے،
اچھا، اگر اسی طرح سے آبادی دن کے کاموں میں آتی نہیں مانو نا تو مسجد کی دیواریں بچانی مشکل ہو جائے گی. یہ ہماری قوم کی بے حالت ہے. جس قوم کے نوجوان مسجدوں میں کم اور تھیٹروں میں زیادہ ہو، اس قوم کو جلسوں کی نہیں ظالم حکمرانوں کی ضرورت ہو جاتی ہے. حضرت یوگی صاحب آئے نہیں، بھیجے گئے اللہ کی طرف سے. اور عزت امام حضرت مودی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کو اچھا رکھے. ان کے رکھنے سے رہنے سے ایک فائدہ تو ہوا ہے. یہ جو دیوبندی بھائی بریلوی بھائی سلام نہیں کرتے تھے، اب تھوڑے بہت آنکھیں بچا کے مریدوں سے چھپ کر سلام کر لیتے ہیں. مریدوں سے چھپ. آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ میں ماشاء اللہ سبھی مسلم کے لوگ ہیں. تو بہت بڑے بریلوی عالم صاحب بھی ہوتی ہے، ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو حضرت سے میں ہاتھ ملا رہا ہوں، میں نے 3 دن سے حضرت میرے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہوں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، الحمدللہ ابھی تک ان کا نکاح نہیں ٹوٹا ہے. سمجھ رہے ہو؟ لیکن یاد رکھنا میرے بزرگوں، یہ جو علماء سے عوام دور ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی ایشو ہے. اس کی فکر میں میں کہاں پڑا ہوں، آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں. یہ ڈاکٹر حضرات ہے، مریضوں کو اعتراض نہیں ہے. آپ نہیں آئیں گے تو بہت ہوگا کہ ان کا چولہا نہیں جلے گا، مگر آپ کی تو زندگی کا چراغ بجھ جائے گا. علماء اور عوام کے درمیان کا رشتہ ہے، اس کو دنیا کاٹ رہی ہے، بڑے پیمانے پہ کاٹ رہی ہے. اس کی شروعات 1880 میں برٹن کے پرائم منسٹر مسٹر گولڈ اسمتھ نے کیا تھا، اور اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے تو ان کو پگ مت مارو، ڈنڈے مت مارو. ان کے پیشوا اور ان کو جگانے والے علماء سے ان کو نفرت پیدا کرنا. ایک پالیسی، اور بالکل وہ پالیسی آج چل رہی ہے، اور اس طرح چل رہی ہے کہ بہت سارے داڑھی ٹوپی والے ان کے ایجنٹ ہمارے یہاں پہنچ چکے ہیں. جی 1970 میں فرانس کے شہر پیرس میں ٹاپ کلاس کے یہودی دانشوروں کی میٹنگ ہوتی ہے. کیا میٹنگ ہوتی سنی؟ کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو تو روکا نہیں جا سکتا، پھر یہ مسلمان کو تباہ کیسا کیا جائے. تو انہوں نے کہا اس قوم کے ٹاپ کلاس کے مقرروں کو، اس قوم کے اعلیٰ درجے کے ذہین مولویوں کو خرید لو اور کہو کہ پیسہ ہم تم کو دیں گے، مسلک کی بنیاد پر نفرت کی تم پیدا کرو. بات سمجھ میں آئی؟ مسلک کی بنیاد پر نفرتیں کون پیدا کرو؟ تم پیدا کرو. تم کافر بناؤ، مشرک بناؤ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برداشت کرنے کو تیار. عزیزان ملت، یہ ہندوستان صوفی سنتوں کی زمین ہے، الحمدللہ ہے نا. ہندوستان بزرگوں کی زمین ہے. اس ہندوستان میں جو بزرگان دین گزرے ذرا یاد کیجیے ان بزرگوں کو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے سب جی؟ جو نہ سنے ہم تو کہتے ہیں وہ ہندوستانی مسلمانی نہیں، جو اپنے بادشاہ کو نہ پہچانے. ہمارے ہندوستان میں اصل بادشاہ، روحانی بادشاہ کون ہے؟ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز روحانی بادشاہ ہے. تم بتاؤ مسلمانوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو کافر بناتے تھے یا کافروں کو مسلمان بناتے تھے؟ ارے بولو بھائی، سچ ہے نا؟ آپ سچ بول رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، سر پوچھ رہے ہوں آپ کا بات. کافروں کو ماشاء اللہ. ایک انگریز مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر 90 لاکھ کافر ایمان لائے تھے.
یہ رائٹر نے لکھا ہے 90 لاکھ. تو یہ بات طے ہو گئی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کافروں کو کیا بناتے تھے بھائی؟ مسلمان بناتے تھے. محبوب سبحانی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کافروں کو کیا بناتے تھے؟ مسلمان بناتے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے. حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے. حضرت بابا فرید الدین گنج شیخر رحمۃ اللہ علیہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے. حضرت بابا علاؤالدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے. حضرت مخدوم امام حمیمی رحمۃ اللہ علیہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے. حضرت حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے. حضرت توکل شاہ مستان شہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے. حضرت محی الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے. حضرت مخدوم امام بہاری رحمۃ اللہ علیہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے. یہ سارے اولیاء کرام کافروں کو مسلمان بناتے تھے. یہ نئے مولوی پیدا ہو گئے جو بزرگوں کا نام لے کر جلسے میں مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں. یہ کب تک کرتے رہو گے؟ کب تک کرتے رہو گے؟ 15 مارچ جمعے کے دن نیوزی لینڈ کی مسجد انور میں ایک دہشت گرد آتا ہے، ٹیررسٹ آتنکواد، اور آٹومیٹک مشین کو لوڈ کرتا ہے اور مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ایک ایک نمازی کو فائر کرتا ہے. گدھا تھا، مارنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا دیوبندی کون ہے، بریلوی کون ہے، شیعہ کون ہے، سنی کون ہے. اور افسوس ہم ایک مسلمان کو سلام کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹوپی کیسی ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ کس مسلک کا ہے. ہم سے اچھا تو وہ نکلا مارتے وقت وہ صرف ایک ہی چیز دیکھ رہا تھا، یہ سارے مسلمان. قاتل نے ہمیں مسلمان سمجھا، قاتل نے مسلمان سمجھا، پولیس نے مسلمان سمجھا، حکومت نے مسلمان سمجھا، الیکشن کمشنر نے مسلمان سمجھا، راشن ڈپو والوں نے مسلمان سمجھا، پاسپورٹ آفیسر نے مسلمان سمجھا. مسلمان نہیں سمجھا ہم کو تو مسلمان نہیں سمجھا. کہاں پہنچ گیا مسلمانوں؟ کہاں پہنچ گیا؟ تمہیں ختم کرنے کے لیے کسی بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. تم تو ختم ہو سکتے، تم تو مٹ چکے ہو، تمہارے ساتھ دھواں باقی. کہاں پہنچ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب قبرستان سے گزرو تو سلام کرو. ہے نا ارشاد؟ بولو میں، ارے بولو میں حدیث ہے کہ نہیں؟ قبرستان سے گزرو تو سلام کرو. قبرستان میں سارے مردے ہوتے ہی نہیں ہوتے، ہر مسلک کا مردہ ہوتا ہے. جو مسلمان مرا وہ قبرستان میں گیا. ہم سلام کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا ابا جان. ارے بولو، بولتے السلام علیکم یا سسر جان؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مطلقاً سلام کرو. السلام علیکم یا اہل القبور، ہے نا بھائی؟ اے قبر میں لٹے ہوئے تمام مرحومین، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن ملتنا. اگر اتنی دعا یاد نہ ہو تو اتنا ہی کہہ لیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور. مطلب یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو سلام کرو. جس نبی نے قبرستان کے تمام مردوں کو سلام کرنے کا حکم دیا وہ نبی کی امت زندوں کو سلام کیوں نہیں کرتی؟ اس نبی کی امت زندوں کو سلام کرتی، تمہیں کس نے روکا؟ شیطان نے روکا. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جس دن تم سلام کرنا شروع کر دو گے گنہگار مسلمان بھی نیککار بننے لگے گا. ہر مسلمان ایک دوسرے کو دعا دینے لگے گا. تو جو سلام کرے گا اس کو برا معاف، اور جس کو سلام کیا گیا اس کا بھی گناہ معاف. تو 35 کروڑ مسلمان پورے ہندوستان میں ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ، ندی، نالے، جہاز، سڑک، دکان، مکان، بازار، چائے کی دکان، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی، اہل حدیث سب مل کر اگر ایک دوسرے کو دھوم دھڑاکے سے انقلابی پیمانے پر
اور الیکشن کے پرچار سے زیادہ پاورفل طریقے سے اور بھارت سرکار سے زیادہ اسٹرانگ طریقے سے اور میزائل سے زیادہ تیز ہر چھوٹا بڑا اور بڑے چھوٹے کو ہر ایک دوسرے کو عالم مولوی اماموں کو امام مقتدیوں کو اگر مل کر شوہر بیوی کو پوری دنیا آپس میں اگر سلام کرنا شروع کر دو گے انشاءاللہ تو تمہارے ایک دن کے سلام برکت سے کفر کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی. مگر تم نے اس طاقت کو آزمایا، تم نے اس طاقت کو آزمایا. السلام علیکم، سلام کیا تم پر اللہ کی رحمت ہو. وعلیکم السلام، تم پر اللہ کی رحمت ہو. مسلمان ایک دوسرے پر جب اللہ کی رحمت تم بھیجنے لگو گے تو پھر تم پر بم نہیں برسے گا، گولیاں نہیں برسے گی. پھر برسے گا تو کیا برسے گی؟ خدا کی رحمت برسے گی. اور کیا برسے گی؟ خدا کی رحمت برسے گی. مگر ہم لوگ دین پر چلتے نہیں ہیں. دین کی باتوں کو صرف واٹس ایپ میں فارورڈ کرتے ہیں. 25 آدمی کو فارورڈ کر دیجیے جو گائے بھاگ گئی تو واپس آ جائے گا. 25 آدمی کو فارورڈ کیجیے، بھاگی گائے واپس آ جائے گی. گھر کا موبائل نمبر دوستوں کو دے دیجیے، گھر کی بیوی بھی بھاگ جائے گا. پتہ چل جائے گا کتنی رحمت برستی ہے اس طرح سے. امت مسلمہ آپس میں ایک دوسرے سے جب تک محبت نہیں کرے گی. آج مسلمان کو دشمنوں سے پیار ہے مگر نفرت ہے تو اسے اپنے بھائی سے نفرت ہے. بھائی سے ایک مسلمان اپنے پڑوسی سے بات نہیں کرتا، جائیے السلام علیکم، ذرا وہاں لے جائیے، ان سے ہماری بات آئی ہے، ان سے ہماری بات آئی ہے. اس حال میں مسلمان تم دنیا سے کیسے جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے؟ کس طرح تم سربلند ہوگے؟ ہندوستان میں تمہاری قسمت کیسے لکھی جائے گی؟ دنیا تمہیں مسلمان سمجھتی ہے، تم آپس میں دوسرے کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ میں کہتا ہوں آؤ مسلک کی لڑائی پھر لڑ لینا. ابھی تو دین بچانے کا سوال ہے. دین بچے گا تو مسلک بچے گا، کیا دین ہی نہیں بچے گا تو مسلک کے ڈھولک بجا کے کہاں جاؤ؟ اور جب سبھی کافی ہو جائیں گے تو اکیلے جگت میں فٹ بال کھیلو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آپس میں ایسے جوڑا کہ مہاجرین مکہ سے لٹا کر آئے تھے، گھر بیوی بچے چھوڑ کر آئے تھے، تن ڈھکنے کے کپڑے اور ساتھ میں کچھ نہیں تھے. غریب مکہ جب مہاجر بن کر مدینے آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے مسلمانوں کو بلایا، فرمایا ایک مہاجر ایک انصار بھائی ہے. ایسا بھائی کہ انصار مدینہ نے کہا میرے بھائی یہ 2 باغ میرے ہیں جو تجھے پسند ہوئے. آج مسلمان مرغی چور بن کر تھانے میں کھڑا ہے کہ آج مسلمان انڈا چوری کے الزام میں کیسز کھا رہا ہے. بولو کھا رہا ہے کیا؟ سنو مسلمانوں، تمہارے خلاف یہ سازش ہے کہ تمہیں تمہارے بچوں کو عدالت کے چکر میں ڈالنا پڑے گا. تمہاری قوم تمہارے محلے میں دلال رکھتے، دلال جو ترقی کرتے ہوئے قوم کے نوجوانوں کو تھانے میں دلالی کر کے اس کو پھنسا کے اس کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں. اور تم دلالوں کو مورل سمجھتے ہو؟ اگر دلال ہی رکھنا ہو تو پھر چھوٹے موٹے دلال کیوں رکھتے ہیں؟ بڑے دلال رکھتے. محلے کا دلال پوری قوم کو تباہ کر رہا ہے، میاں بیوی میں طلاق کروا رہا ہے. اور کھڑو کر پیشاب کرنے والا اپنے آپ کو لیڈر بنتا ہے، وہ اسلام کے فیصلے کرے گا. یہ تمہاری بدقسمتی نہیں توڑ کیا ہے، یہ تمہاری بدقسمتی نہیں توڑ کیا ہے کہ تم نے دارو پینے والوں کو اپنا بڑا مانا، پیشاب کھڑو کر کرنے والوں کو اپنا بڑا مانا، بے نمازیوں کو اپنا سردار مانا. مگر تمہیں پسند نہیں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے نبی کے ناموں کی بات پسند. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھانا چلے جاتے ہیں. پولیس والے تمہارے رشتے دار، وہ تم سے بھی رشوت لیتے ہیں، تمہارے دشمن سے بھی رشوت لیتے ہیں. انڈا چوری کے نام پہ بتائیے اتنی بڑی بڑی گاڑی رکھ کے مسلمان عدالت میں سول کورٹ میں ٹہل رہا ہے. پھر کیا ہوا بھائی؟ تو مت پوچھیے، انڈا چوری کے الزام میں مجھے پھنسا دیا ہے. کس نے پھنسایا؟ مسلمان نے پھنسایا. مرغی چوری کے الزام میں، بکری چوری کے الزام میں کس نے پھنسایا؟
جب اتنا گندا مسلمان موجود ہو تو پھر جارج بش کی ضرورت نہیں ہے، پھر امریکہ کے صدر کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہودی کے وزیر اعظم کی ضرورت نہیں ہے۔ میری قوم کے لوگوں، تم سمجھتے ہو کہ سیاست میں تمہاری بڑی حیثیت ہے؟ میں جانتا ہوں تمہاری حیثیت کیا ہے، سوائے چرچا گیری دلالی کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہندوستان کی پارٹیاں تمہیں داماد بنا سکتی ہے، ہندوستان کا لیڈر نہیں بنا سکتی، مگر تمہاری قسمت میں چرچا گیری اور دلالی آ گئی۔ تم کیا کرو؟ تم مچھلی کے جھگڑے، کھیت کے جھگڑے، دھان کے جھگڑے، بیٹری کے رکشے کے جھگڑے، سائیکل کے جھگڑے، ڈنڈے کے جھگڑے، ان سارے جھگڑوں کو لے کر تم تھانہ اور عدالت جاتے ہو، پیسے برباد، وقت برباد، عزت برباد اور جھوٹی گواہی کا ایمان برباد۔ مسلمانوں لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہیں۔ مسلمانوں، ہمارا لیڈر کوئی نہیں بن سکتا، ہمارے لیڈر تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے سوا کوئی لیڈر نہیں، نہ دادا لیڈر ہے نہ دیدی لیڈر ہے۔ ہمارے لیڈر کون ہے؟ ارے بولو بھائی کون؟ آپ کو ڈر لگ رہا ہے لیکن میں کتنی ہمت سے بول رہا ہوں ماشاءاللہ، کیونکہ مجھے معلوم ہے موت سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ آپ لوگوں کو آتی ہے؟ ارے ایک ہی تو دیوانہ ہے جو اس طرح سے بول رہا ہے، میرے بار شاید میں تم اس طرح سے بولے بھی نہیں، جگر نہیں پائے گا۔ عزیزان ملت، ہمارے اور تمہارے لیڈر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مسلمانوں، تمہیں اب سیاست پر نہیں اسلام پر عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ کس پر عمل کرو گے بھائی؟ اسلام پر، پارٹی کے دستور پر یا خدا کے قانون پر؟ ٹھیک، آپ کو جو پارٹی کرنا ہے آپ کیجیے، میں آپ کو روکتا نہیں، بالکل کیجیے، کھول کر کیجیے، مگر یاد رکھیے جو کرنا ہو کیجیے گا، اس سے پہلے مسلمان بن جائیے گا، اس لیے کہ ساری پارٹی والے قبر کے اوپر تک رہیں گے، اندر کا معاملہ تو آپ اکیلے جھیل لیں گے۔ اپنے آپ کو پہلے مسلمان بناؤ، مسلمان بناؤ۔ مسلمانوں، تم نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنایا، خود کو علماء سے جوڑو، مدرسوں سے جوڑو، مسجدوں سے جوڑو۔ اور بوڑھے لوگ نہیں، وہ تو جڑتے ہی ماشاءاللہ۔ جوانوں، تم کھڑے ہو جاؤ اور کہو کربلا میں وہ حسین تھے جوانوں کے سردار جو جان دے کر اسلام کو بچائے، آج ہم ہیں جو اپنی جوانی دے کر حضور کی سنت کو بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو پہاڑ توڑنے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو آسمان پر چڑھنے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں یہ فیصلہ کرو کہ ہندوستان میں جئیں گے انشاءاللہ تو ایک نمبر کے مسلمان بن کر جئیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ اور قیامت کی اگلی صبح تک جو ہندوستان کا اکیلا مسلمان زندہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ داڑھی ٹوپی اور سنت کے ساتھ زندہ ہوگا۔ اور اگر یہ حکومت اور بھارت سرکار ہم سے کہتی ہے کہ تمہیں پارلیمنٹ بھیج دیں گے، تم اسلام پر چلنا چھوڑ دو، تو ان کو بتا دو کہ پارلیمنٹ تو دور کی بات ہے میاں، اگر تم ہمیں پردھان منتری بھی بنا دو گے تو بھی وضو میں مسواک کرنا حضور کی سنت ہم نہیں چھوڑنے والے، ہم نہیں چھوڑنے والے۔ اس لیے میرے جوانوں، آپ کو دو کام کرنا ہے ہندوستان میں انشاءاللہ۔ کتنے کام کرنے بھائی؟ دو کام، وہ دو کام یاد رکھیے کیا کرنے ہیں۔ پہلا کام اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنا ہے، تو انشاءاللہ گوشت ملے تو بھی کرنا ہے، نہیں ملے تو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا مت بولنا کہ گوشت نہیں کھا رہے ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا۔ دوسرا یہ کہ جان پر کھیلنا پڑے تو کھیل کر بھی ہندوستان کی حفاظت کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہندوستان ہمارا وطن ہے، نہیں مسلمانوں نہیں، کسی کی نقلی نوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان نہ جعلی نوٹ لے گا نہ جعلی نوٹ دے گا، اس لیے کہ مسلمان دیش بھکت ہے، دیش کا وفادار ہے۔ ہر انسان مسلمانوں کے نام پر، شراب پینے والا مسلمان، جوا کھیلنے والا مسلمان، بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان، آئے 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 آئے۔ اور اب تو ایسے مسلمان بھی آگے غریب بیچارے کہ گھروں میں ہانڈی میں کھانا نہیں ہے مگر ان ہانڈیوں میں بم ضرور رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں بھائی غلط بول رہا ہوں؟ جی بم رکھے ہوئے کیوں؟
اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نہیں، دوسروں کی دلالی کرنے، دلالی کرنے۔ مسلمانوں آؤ، لوٹ آؤ اور سچے مسلمان بن کر تجارت میں جاؤ، تجارت کرو، کماؤ، پیسے کماؤ، پیسے کما کے زکات ادا کرو، خدا کے راستے میں خرچ کرو، اور جو بھارت سرکار کا ٹیکس ہے وہ بھی سیدھا ٹھوک کر بھارت کو ٹیکس دو، اور کہو ایمان بھی بنائیں گے، ہندوستان بنائیں گے۔ لیکن میری قوم کے لوگوں، اس دیش کا لیڈر تیجسوی یادو بن سکتا ہے، ہم سے عمر میں چھوٹا ہے، ہم سے عمر میں چھوٹا ہے، لیکن تیجسوی لیڈر بن سکتا ہے، کیوں بولو؟ اس کی قوم اس کے ساتھ ہے۔ اکھلیش یادو میری عمر کا ہے، وہ اتر پردیش کا مکھیہ منتری بن سکتا ہے، کیوں؟ ان کی قوم ان کے ساتھ ہے۔ ہندوستان کا مسلمان کبھی کچھ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ہماری قوم ہمارے ساتھ نہیں ہے، کبھی نہیں بن سکتا۔ ہماری قوم ساتھ میں نہیں ہے، ہماری قوم غداری کرتی ہے، ہماری قوم نے وقت شیخ الاسلام کو برا بھلا کہا، ہماری قوم نے وقت کے شیخ الہند کو قبول نہیں کیا، اور آج پلاشی کے میدان کے سراج الدولہ سے لے کر شیر میسور اور شجاع پور شیرنگا پٹن میں شہید ہونے والے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کے پیچھے انگریز کا ہاتھ ہوگا، مگر کاٹنے والا کوئی اپنا ہی لیڈر میر جعفر تھا، تو ثابت ہے۔ آج مسلمانوں کے محلے میں گھر گھر میں میر جعفر نے ثابت ہے۔ میری قوم کے لوگوں، خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، بند کر دو یہ گندگی، بند کر دو یہ گندگی، ورنہ میں کہہ دیتا ہوں کہ پھر تمہارا نام نشان نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ تمہارے ووٹ کی طاقت اور حق کو چھین لیا جائے گا، تم اسی ملک میں برما کے مظلوم مسلمانوں کی طرح رہو گے، تمہارے بچے تمہارے سامنے مجبور ہوں گے، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے آپس میں طاقت نہیں ہے، تم نے آپس میں پہلے دوسرے کو تباہ کیا، جب دنیا تمہیں تباہ کرے گی تو کوئی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں، پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھے تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ کون سا ہے بھائی؟ کعبہ ہے؟ ارے بولو ہے کہ الحمدللہ؟ عرب کے مسلمان کدھر نماز پڑھتے؟ کعبہ کی طرف، ہے نا؟ بنگلہ دیش کے مسلمان کدھر نماز پڑھتے؟ کعبہ کی طرف۔ آسام کے مسلمان کدھر نماز پڑھتے؟ کعبہ کی طرف۔ امریکہ کے مسلمان کدھر نماز پڑھتے؟ کعبہ کی طرف۔ روزانہ 5 وقت نمازوں میں جی کعبہ کی طرف۔ تو جیتے جی ہم سب کا رخ کون ہے؟ کعبہ۔ اس معاملے میں ہم سب ایک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ماشاءاللہ سارے ہوئے کہ جیتے جی ہم سب کا قبلہ کعبہ۔ اب آئیے، اس میں کوئی بریلوی دیوبندی ہے؟ اس میں کوئی شیعہ سنی ہے؟ اس میں کوئی اہل حدیث وہابی ہے؟ نہیں ہے، سارے مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہے۔ اب آئیے جنازہ کو دیکھ لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنے مسلمانوں کا انتقال ہوا ہے، قبر میں جب مردے کو لٹاتے ہو تو رخ کدھر کرتے ہو میں چہرہ؟ بولو میں کدھر کرتے ہو؟ کعبہ کی طرف۔ دنیا کے کسی مسلک کے مسلمان کا انتقال ہو، چہرہ کعبہ کی طرف۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا اتحاد ہماری قوم میں کہ جیتے جی بھی ہم کعبے کی طرف اور مرنے کے بعد بھی کعبے کی طرف۔ جب جیتے جی بھی ہمارا رخ ایک ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا رخ ایک ہے، تو آؤ مسلمانوں اعلان کر دو کہ مرنے کے بعد بھی کعبہ، جیتے جی بھی کعبہ، تو زندگی کے ہر میدان میں شریعت ہمارا امیر ہوگا، ہم کسی اور کے فیصلے کو نہیں کریں گے۔ چھوٹا معاملہ ہے، بڑا معاملہ۔ اپنے علماء سے رجوع ہوئیے، اچھے مفتی سے رجوع ہوئیے، دارالقضا میں اپنے معاملات کو لے جائیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھروں میں جھگڑے ہو رہے، مسلمانوں کے منہ سے ایسی گالیاں نکلتی ہے جیسے سڑے ہوئے پائپ لائن سے بدبودار گندگیاں نکالنے لگتی۔ ہماری قوم سے پوچھو، میری قوم کے لوگوں، تم نے ہمیں اس لائق چھوڑا ہے کہ میں دوسروں کو چھوڑ سکوں؟ تم نے اس لائق چھوڑا۔ آج ہم دوسروں کو انگلی اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ جو نوجوان ہیں ہمارے بائک چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں نا ماشاءاللہ، اچھا ذرا دل کے ہاتھ رکھ کے بتائیے، مسلمانوں کے نوجوان موٹر سائیکل اسپیڈ میں چلاتے ہیں یا سلو چلاتے ہیں؟ اسپیڈ میں چلاتے ہیں جی،
بہت اسپیڈ چلاتے ہیں نا بھائیو. آپ سے ایک بات پوچھوں, نوکری میں مسلمان آگے ہیں کہ پیچھے؟ کاروبار میں مسلمان آگے ہیں کہ پیچھے؟ ترقی میں مسلمان آگے ہیں کہ پیچھے؟ جب سب کام میں یہ پیچھے تو اتنی اسپیڈ میں جا کر ارے اس سے پوچھو کہ بابو پہ اتنی تیز کہاں سے تو دنیا کی ساری زندگی میں پیچھے ہو, پھر اتنی اسپیڈ سے جا کر عزیزان ملت, ہماری قوم جب بائک کو تیز چلا چلا کے سیدھے جاتی ہے تو سڑک پہ دیکھنے والے لوگ بددعائیں دیتے ہیں, بددعائیں دیتے ہیں. آئے ہائے میری قوم کے لوگوں, مزاروں کے سامنے سے ہندو بھائی بھی گزرتا ہے تو سلام کرتا ہے. بولو سلام کرتے ہیں. ہمارے باپ کو وہ سلام کرتے ہیں اور ان کی اولادوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں, بددعائیں دی جا رہی ہے. کیوں مسلمانوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سواری پر بیٹھ کر سواری کو چلانے کا طریقہ سکھایا, مگر مسلمان حرام کے مال سے گاڑی کو خرید لیا, چلانا نہیں سیکھا ہے, تمیز نہیں سیکھا. او ماں باپ, اپنی اولاد کو اتنا اچھا بناؤ کہ جب سڑک سے نکلے تو مسجد میں ملاقات ہو, ہاسپٹل میں ملاقات نہ ہو. یہ تربیت ہم کیوں نہیں دیتے؟ اس کی دو وجہ, یا تو بائک نمبر 2 کے پیسے سے آئی اس لیے محبت نہیں, یا تو بائک سسر صاحب نے بھیک میں دیا ہے. محبت میں تو نہیں دیا, میں بھیک میں دیا ہوگا. جب ایک بھکاری موٹر سائیکل میں بیٹھے گا تو ظاہر سی بات اس کا دماغ تو آسمان پہ ہو گئی. امریکہ میں کتے کو ٹی شرٹ پہنائی جائے, جینس اور ٹی شرٹ, تو ٹی شرٹ اور جینس پہن کے کتا ایسے کھڑا ہوتا ہے یس, تو اس کے سامنے پولیس والا کھڑا ہوتا ہے یس باس. کہاں تیری اوقات نہیں ہے کہ کتا تیرا باس کتے کا غلام آ گیا. جب یہ امت مصطفیٰ کا غلام بنتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ امت عزتدار بنتی ہے, اور یہ امت جب جھنڈا ڈھونے والی غلام بن جاتی ہے تو اسے ہر جگہ ذلیل کر دیا جاتا ہے. میری قوم کے لوگوں, سونے کا کٹورا لے کر بھی بھیک مانگو گے تو بھکاری کہلاؤ گے, پھٹی ہوئی لنگی پہن کر بھی مصلے پہ کھڑے ہو گے تو امام کہلاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام, تمہیں اسلام نے امام بنایا, دنیا نے تجھے غلام بنایا, غلام بنایا. بے ایمانی کے پیسے سے تم اپنے بچوں کو پالتے ہو, بڑا کرتے ہو, سمجھتے ہو میں اپنی اولاد کو تیار کر رہا ہوں. ارے میاں, اولاد نہیں, حرام کا مال کھلا کر اپنی ٹھکائی تیار کر, ٹھکائی تیار. جب یہ بچے, جب مال غلط جائے گا, یاد رکھیے گا جس چیز کے لیے آدمی اللہ کو ناراض کرے گا اس چیز سے اس کی پکڑ ہو سکتی ہے. جب تک آپ کا بس چل رہا ہے آپ کے بچوں پر, ایک لمٹ ہوتی ہے نا بچوں پر چلانے کا. بچے جب 10-12 سال کے ہوتے ہیں تب تک باپ کی سنتے ہیں, صحیح نا. آج کل کے بچے تو 7 سال سے بریک فیل ہو جاتے ہیں, 7 ایئر سے بریک فیل ہو جاتے ہیں. باپ کو کہتے ہیں کیا, لیکن جب تک آپ کی بیوی آپ کی سن رہی ہے, بہت دن تک بیوی بھی نہیں سنے گی, صحیح ہے نا. جس دن تمہارا لپسٹک کا پیسہ بند ہوا اور تمہارے دوست نے دینا شروع کر دیا, وہ سمجھ جانا ایک ہی گھر میں گیئر چینج ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ عورت آج کی تم نے ان کو ماڈرن بنایا ہے. جب تک آپ کی بیوی آپ کی سن رہی ہے, جب تک آپ کے بچے آپ کی سن رہے ہیں, اس وقت تک ان بچوں کو گانا مت سناؤ, گالی مت سناؤ, جھوٹ مت سناؤ, فریب مت سناؤ. ارے میاں فائدہ اٹھاؤ, جب تک یہ تمہاری سن رہا ہے تم اللہ اس کے رسول کی سناؤ. صلی اللہ علیہ وسلم. تم ان کو بچپن میں اور بیوی کو شروع میں اللہ اس کے رسول کی سناؤ. اندھیری رات میں اپنی بیوی سے کہو کہ میری جان اٹھ ذرا نماز پڑھ لے 2 رکعت, قبر بہت اندھیری جگہ ہے جہاں تیرا میاں تیرے ساتھ نہیں ہوگا. اپنی بیوی کو اٹھاؤ,
مگر نئی بیوی ہوتی ہے تو بے حیا بنا کر تھیٹر لے جاتے ہیں. جب وہ پوری بے حیا بن جاتی ہے تب کہتے ہو کہ میری بیوی نہیں سن رہی ہے، ایک تعویذ دی تھی. تو تعویذ والا مولوی صاحب بولتا ہے تعویذ کی کیا ضرورت ہے، مجھے ہی نہیں چاہیے، میں ڈائریکٹ ہو جاتا ہوں. بولو ہو رہا ہے؟ پھر تم بیچ سے بول. عزیزان ملت جب تک چل رہی تب تک چاہ دو. بچوں کو کہو میرے نام نماز پڑھ، اپنے بچوں کو نمازی اور اپنی بیوی کو نمازی بنا دو. انشاءاللہ شروع کے 3-4 سال تم اللہ اور اس کے رسول کی سنا دو، زندگی بھر انشاءاللہ وہ تمہارا احترام کرے گا، زندگی بھر احترام. مسلمانوں دکان میں کسٹمر ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، تم کہتے ہو ابھی کام ہے. تم نے ہزاروں بار کام سے کہا ہے، نماز سے کہا ہے کہ کام ہے. زندگی میں کبھی ایک بار تو کہہ دو کام سے کہ اب نماز ہے، مجھے نماز کے لیے جانا ہے. تم کو کیا لگتا ہے کہ تمہاری دکانوں میں جو کسٹمر ہے وہ تمہاری کیپیسٹی سے؟ نہیں. اگر تم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور نمازوں کے لیے دکانوں کو بند رکھو گے تمہیں نقصان نہیں ہوگا. اللہ اپنے فرشتوں کو تمہاری دکانوں میں کسٹمر بنا کر بھیجے گا، فرشتوں کو بھیجے گا کہ جاؤ میرے محبوب بندے کی دکان سے خرید کر لے آ. مسلمانوں اپنے ایمان کو پکا کرو، ایمان کو پکا کرو. ایمان تمہارا کتنا کچا ہو گیا ہے. رات میں تم ٹی وی دیکھ کر سوتے ہو، رات میں تم ٹی وی اور پکچر دیکھ کر سوتے ہو. اگر موت آ گئی تو خدا کی کیا جواب دو گے؟ اگر خدا پوچھے گا میرا بندہ کیا دیکھ کر آیا ہے تو کہیں گے لتا منگیشکر کا گانا سن کے آیا ہے. مسلمانوں سونے سے پہلے توبہ کرو سونے سے پہلے. وضو بنا کر سو، ایدل کرسی پڑھ کر سو، تاکہ موت آ جائے تو خدا تمہیں شہیدوں میں شامل کرے گا. آل انڈیا مسلم کونسل لاہور کا پیغام یہ ہے کہ اگر حکومت اسلام کے خلاف بولے گی تو ہم حکومت کو سمجھائیں گے. اگر حکومت اسلام کے خلاف پھر بھی بولے گی تو ہم حکومت کو اور سمجھائیں گے. ایک بار سمجھائیں گے، 2 بار سمجھائیں گے، مگر تیسری بار ضرورت پڑی تو پوری قوم مل کر سینہ تان کر کھڑے ہو جائے گے انشاءاللہ. لیکن میری قوم کے لوگوں اگر تم اسلام پر نہیں چلو گے ہم تمہیں بولیں گے، پھر بھی تم نہیں چلو گے ہم تمہارے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے. پھر بھی تم اسلام پہ نہیں چلو گے ہم تمہارے پاؤں پکڑ لیں گے. تم ہمارے اپنے ہو، ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ ہم تمہارے پاؤں پکڑ لیں گے. پھر بھی تم نہیں مانو گے تو ہم تمہاری جوتیاں اپنے سر پہ اٹھا لیں گے. میری قوم کے لوگوں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت ہو، ہم تم سے نفرت کر کر اپنے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آؤ کہ دوسرے کو محبت کرو. میرے آقا خوش ہوں گے کہ آج میری امت سے محبت کر رہی ہے. نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو. نفرت تو شیطان کا طریقہ ہے، محبت تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں آؤ ایک دوسرے سے گلے مل لو. ارے نوجوانوں جاؤ آج گھر میں اپنے بوڑھے باپ سے لپٹ کر اس کے پیشانی میں چوم تو لو. شاید وہ باپ رات میں رو رو کر کہے گا میرے اللہ میرے بچے کے سارے گناہ بخش دیجیے. کبھی تو کرو لوگوں، کبھی تو کرو. کہاں ہو زندگی کی کس موڑ پہ ہو، کون سی دولت تم کما کر چھوڑنا چاہتے ہو؟ آل انڈیا مسلم کونسل لاہور تم سے ووٹ نہیں مانگتی ہے، ہم تم سے حکومت نہیں مانگتے. لوگ ہم سے اتنا مانگتے ہیں کہ تم اس طرح دنیا میں رہو کہ دنیا تمہیں جب دیکھے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے. سبحان اللہ، جب یہ اتنا اچھا ہے تو رسول کتنے اچھے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. میری قوم کے لوگوں آئیے ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. ہم مسجدوں کو بھرنے والے بن جائیں، بھریں گے انشاءاللہ. اور طے کیجیے کہ کتنی نفرت کر دی جائے. جتنا بھی گندا انسان ہم اس کی گندگی سے بچیں گے مگر انسان سے نفرت نہیں کریں گے انشاءاللہ. انسان سے نفرت نہیں کریں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے. اگر آپ کے سامنے کسی کی برائی آئے آپ کے لیے نہیں مجھ سے اچھا بات سنا. آپ اتنا کہیں گے شیطان کو وہ جوتے پڑے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کوئی کہے ارے فلانا آدمی تو بڑا خراب ہے، کہانی نہیں مجھ سے اچھا مجھ سے اتنا بولو نا. دیکھو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ کا دل کتنا بڑا ہے، میرا بندہ کا دل کتنا بڑا ہے. یہ کہتا ہے کہ دنیا مجھ سے اچھی ہے. میرے بندے تو نے بڑا دل دکھایا، میں تیرا خدا ہوں، میں تیرے لیے اور بڑا دل دکھاؤں گا. لوگوں تم دنیا کو معاف کر دو، خدا تمہیں معاف کر دے گا. خدا تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. جب آپ کو پتا ہے کچھ لوگ معافی مانگتے ہیں
کہ ہم کو معاف کر دیجیے، تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں میں تمہیں معاف کر جی، جتنی دیر تم معاف کرنے میں کرو گے اتنی ہی دیر آخرت میں بھی تم کو خدا معاف کرنے میں دیر کرے گا۔ کوئی معافی مانگے تو اس کے معافی کا شک نہ کرو، خدا کے لیے معاف کرو۔ جتنی جلدی معاف کرو گے اس سے زیادہ خدا تمہیں معاف کرے گا۔ جب کوئی بندہ دوسرے کو معاف کرتا ہے، اچھا کبھی کبھی تو بغیر معافی کے بھی معاف کر دینا چاہیے، چپکے سے، اللہ کوئی نہیں جانتا، دکھانا نہیں ہے، مگر چپکے سے کہ اللہ اس نے میرا بہت دکھ دکھایا ہے، مگر میں تیری خوشی کے لیے اس کو معاف کروں، تیری خوشی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے دیکھ میرا بندہ کتنا ہائی کوالٹی کا ہے، میرے سوا کوئی نہیں سن رہا ہے، میرے لیے اس نے سب کو معاف کر دیا، فرشتے تم گواہ ہو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ لوگوں معافی کا مزاج ڈالو۔ اور ایک بات بتا دوں، اس دنیا کو جیتنے کا نسخہ بتا دوں آپ کو، بتا دوں یہ کیا روپے لگیں گے؟ ارے میں اتنا بھی نہیں دوں گا، اگر بتی کا راک لپیٹ کے دوں گا، ہے نا، شیخ سدو اس پہ بیٹھے گا، جعفر جن کو سوار کروں گا، 1300 جن بوتل میں بند کروں گا، حالانکہ جو بول رہا ہے وہ ایک جن کو بھی نہیں دے گا۔ ایک عورت گئی پوڑیاں بیچنے والے، تعویذ بیچنے والے کے پاس، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرو، ڈھونگی لوگوں کی بات کرو۔ عورت جا کر بولی مولوی صاحب تعویذ دیجیے، میرے گھر میں بڑا پرابلم چل رہا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا بیوی صاحبہ آپ کی دقت بہت تیز ہے اور آپ پر بہت خطرناک جادو ہے۔ اچھا جادو کس نے کیا؟ چچی نے کیا ہوگا، ہاں وہی، جب دیکھو ایسے دیکھ، ارے ایسے دیکھنا جادو ہے، تو اگر ایسے دیکھنا جادو کرنا ہوا تو محلے کا سارا کتا ایسے ہی دیکھتا ہے، تو سر جادو کر کیوں شک کرتے ہو بھائی، کیوں شک کرتے ہو؟ ارے جادو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ چاہے، اس سے زیادہ نہیں۔ علاج ہے یہ بھی گئے، مولوی صاحب نے کہا کہ بہت خطرناک جادو ہے، آپ ایسا علاج کر دیجیے۔ بولے بس علاج ہو جائے گا، آپ ایک ایک نبی کا نام لکھنا پڑے گا۔ کیسے علاج ہوگا؟ کہ ایک ایک نبی کا نام لکھنا پڑے گا، تو ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ آپ کو لگے گا۔ کتنا روپے لگے گا بھائی؟ عورت بولے اچھا ایک نبی پہ 1 روپے، تو نبی کتنے؟ کہ 1,24,000۔ اماؤنٹ کتنا ہو گیا؟ 1,24,000۔ عورت بھی عورت تھی بھائی، وہ کہنے کہ ٹھیک ہے مولانا آپ نبی کا نام لکھتے رہیے، میں روپے دیتی رہتی ہوں، جہاں تک یاد ہے وہاں سے روپے ملے گا۔ 10 نبی کے بعد تو نام ان کے ابا کو بھی نہیں پتا، کیا 10 روپے میں صبر کی کام چلائے؟ عزیزان ملت، اس دنیا کی نفرت کو مٹانے کا میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ ایک دم نفرت ختم انشاءاللہ۔ گرمی کا مہینہ آ رہا ہے، ارے بولو آ رہا ہے کیا؟ مدرسے کے بچوں کو ٹھنڈا پانی دے دو گلاس میں، اور کہو بیٹا بس اسٹینڈ میں لوگوں کو پلاؤ، یہ سر پہ ٹوپی چہرے پہ داڑھی رکھ کر مسلمانوں ٹھنڈی شربت پلاؤ لوگوں کو۔ جو گالی دیتے تھے نا وہ بھی محبت سے شرما کے کہیں گے نا مسلمان اتنا خراب نہیں جتنا وہ سمجھتے تھے، کیونکہ مسلمان اب تک صرف تقریر کرتا ہے، کام بالکل نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا، صرف تقریر۔ اچھا تقریر میں بھی 2-4 سنت ان کو یاد ہے، داڑھی ٹوپی بالکل سنت ہے، الحمدللہ۔ ایک سنت اور بھی ہے، بھوکے رہنا، پیٹ میں پتھر مارنا ہے کہ نہیں؟ سنت بولو، ارے سنت ہے کہ نہیں؟ نوبت نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے، مگر کھانے پر اتنا بھی ٹوٹ پڑو کہ وہ سنتی تمہیں یاد نہ آئے۔ اپنی مسجد کو مرکز بنائیے محبت کا۔ کس کا بنائیں گے؟ طریقہ میں بتا دے رہا ہوں انشاءاللہ کہ طریقہ کیا ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ بھائی، آپ کی مسجدوں میں مغرب کی نماز کے وقت میں باہر کے ہندو بھائی آتے ہیں تیل پانی لے کے آتے پھکوانے کے لیے، شوہر بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، پھر 2 اچھے ہو جائیں گے۔ دیکھو ہندو بھائیوں کا اتنا یقین اور وشواس ہے
کہ مسلمان مسجد سے اپنے خدا کا نام لے کر جب نکلے گا نا تو جلدی سے تھک مارو. کیا کرو؟ اس لیے مسجد کے گیٹ پہ رہتے ہیں, نکلا پھوٹو. کیوں؟ اگر یہ 5 منٹ کے لیے بھی باہر چلا گیا تو یہ ہم سے بھی گیا گزرا ہو جائے گا. یہ 2-3 منٹ ہی مسلمان رہتا ہے, صرف 2-3 منٹ. باہر نکلا تو یہ بے ایمان, سودخور, جھوٹا, مکار, فریبی. تو اچھا سچ ہے کہ نہیں بولو؟ اتنے جلدی سے پھوٹو امیڈیٹلی, کیونکہ یہ 2 سے 1.5 منٹ مسلمان ہے بس. جہاں موبائل نکالا مسلمان ختم. اب تو بھائی نماز میں سلام پڑھتی لوگ واٹس ایپ چیک کرتے ہیں. پہلے استغفراللہ پڑھتے تھے, دیکھو واٹس ایپ چیک کرتے سلام پھر دے. اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اچھی بات بتاؤ, قیامت کے دن آپ خدا کو کیا جواب دو گے؟ جب خدا آپ سے پوچھے گا کہ میرے یہ بندے جو کافر اور مشرک تھے یہ مسجد کے دروازے پہ تو پہنچ گئے تھے. کہاں تک پہنچے بھائی؟ مسجد کے دروازے تک پہنچ گئے, تم اندر تک اسے کیوں نہیں بلا سکے؟ دروازے تک پہنچ گئی امت, تم نے اندر نہیں بلایا, اندر نہیں بلایا. تم گھن کی اس دن سے, تم نے نفرتیں کی ان سے. لوگوں کیا جواب دو گے؟ آئیے ان دلوں کو محبتوں سے کیسے جیتا جائے؟ اپنے مسجدوں سے جب دعا کیجئے تو کہیے کہ اللہ صرف مسلمانوں کو نہیں دنیا کے ہر بیماروں کو صحت عطا فرما. کہیں گے انشاءاللہ دنیا کے ہر بیمار کو. اور ایک بات اور میں بتا دوں, ذرا عجیب سا لگے گا مگر ذرا غور کیجیے گا. آپ کو تعریف قلب کی بات کر رہا ہوں. دل جیتنا ہے تو نسخہ دیکھ لیجیے. محلے میں جمعے میں ہمارے پاس نام آتا ہے, لالٹوڈا بیمار ہے, پٹوڈا بیمار ہے, گڈوڈا بیمار ہے, جمعراتی بھائی بیمار ہے. جب وہ آتے نہیں آتے, للو پپو جمن سب بیمار ہے. اب اس میں جو جتنا مالدار اس کی دعا اتنی لمبی. ایک غریب آدمی کا دعا آیا, شاہ رخ رکشا والا بیمار ہے, اللہ ٹھیک کر دیا, آپ کی وجہ ٹھیک ہو گیا تو چلے گا, مر گیا تو. ادھر سے آیا حاجی شیخ پیر صاحب بیمار ہے, اللہ بہت اچھے آیا, لمبا بیمار ہے. حاجی پیر شیخ صاحب کا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے. یہ دعا امریکہ تک آواز پہنچنی چاہیے. اے اللہ حاجی صاحب کو اچھا کر دے. جب اسی محلے میں آپ کو خبر ہوتی ہے کہ بالودہ بیمار ہے, ٹھاکردہ بیمار ہے, جھڑکودہ بیمار ہے, تو آپ کو کبھی توفیق ہوئی کہ ان کو بھی اللہ کے بندے کی طرح ان کے لیے بھی اللہ سے شفا کی دعائیں مسجد سے کر دو. ارے مسلمانوں ایک بات تو کرو کہ اللہ تیری مخلوق بیمار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی شفا کی دعا کرتے تھے. مسلمانوں تم اپنی مسجد سے ہندو بھائیوں کے لیے بھی تو دعا کر دو. ٹھیک ہو کر جب ہاسپٹل سے آئیں گے تو زندگی بھر تمہارے احسان مند ہوں گے. مسلمان تو بھلا دے گا لیکن کبھی نہیں بھولائے گا. وہ ہمیشہ مسجد سے گزرے گا تو ایسے کر کے گزرے گا کہ جیون مجھے یہاں سے ملی ہے. لیکن یہ لوگ مسجد توڑنے والے نہیں ہوں گے, انشاءاللہ مسجد بنانے والے. کیوں بھائی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ لوگ مسجد بنانے والے ہوں گے. مسلمانوں نفرت بھری تقریریں بند کرو. یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. کیا کر لیے 70 سال کیا کر لیے سوائے ٹکیا کباب بریانی پراٹھا بنانے کا اور کوئی کام کیا؟ تمہارے پاس اسکول نہیں, کالج نہیں, یونیورسٹی نہیں. تمہارے پاس ہے تو کباب, شیخ کباب ڈالو نکالو ڈالو. اس کے آگے ہمارے پاس کچھ نہیں. میری قوم کے لوگوں محبت بانٹو. غریبوں کے لیے دعا کرو. اس دیش کے ہندو بھائی اللہ کے بندے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. بولو ہے کہ نہیں امت؟ وہ ہماری محبت کے مستحق ہے. مسلمانوں آؤ, نفرتیں نہیں محبتیں بانٹو, ایمان بانٹو. محبت بانٹو گے تو وہ مسجد بنائیں گے, نفرتیں بانٹو گے تو مسجد کو توڑ دی جائے گی. نیوزی لینڈ میں 50 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. آپ اس کے بعد جانتے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد ہو یہ رہا ہے کہ لاکھوں عیسائی غیر مسلم بھائی مسجد کے باہر چین بنا کر کھڑے ہو گئے. کیا بول رہے سنے گا؟ کوئی ہاف پینٹ پہنے, جو ان کے ڈریس ہے سب پہنے کھڑے, اور کیا کہنے معلوم؟ مسلمان بھائی اندر تم نماز پڑھو, کوئی گولی چلے گی تو تیرے لیے باہر ہم گولیاں کھائیں گے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مسلمان
نمازوں میں 50,000 لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں جی. ہر الگ الگ ٹیم آ رہی ہے، الگ الگ ٹیم آ رہی. فجر میں ایک ٹیم آئی، ظہر میں دوسری ٹیم آئے گی، عصر میں تیسری آئے گی، مغرب میں چوتھی آئے گی، عشاء میں 5ویں آئے گی. اس منظر نے دنیا کو ہلا دیا ہے. اور ایک رپورٹ اور آئی، اللہ جانے کتنی سچائی ہے، کہ 3 دنوں کے اندر 350 لوگ ویسٹ انڈیز میں اب تک مسلمان ہو چکے، نیوزی لینڈ میں اب تک مسلمان ہو چکے ہیں. مسلمانوں تمہاری قربانی ضائع نہیں ہوگی، مسلمانوں تمہارا خون رائے گا نہیں جائے گا. بس صرف آپ سامنے جاؤ. اب اپنے مزاج کو بدل دو، اب اپنے نیچر کو بدل دو، اپنے اخلاق کو درست کر لو، نفرتوں کو محبت میں بدل دو، اپنے بھائیوں کو گلے لگا دو، اپنے بوڑھے چچا سے محبت کر لو. تمہاری ماں کا تمہارے باپ کا جھگڑا نہ ہوگا، مگر تم تو بیٹا ہو، تم گلے لگا دو کہ چھوڑیے چچا جان، ابا سے آپ کا دل دکھا ہوا ہے، آپ ابا کو معاف کر دیجیے، میں معافی مانگتا ہوں. وہ آپ کے بیٹے کی طرف سینے سے لگا لے گا. لوگوں اپنے محلے کے اندر ایک محبت کی فضا قائم کرو، اور یہ فضا تم قائم کر سکتے ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کے ذریعے سے، جس میں انسانوں کو انسانیت کے دائرے میں محبت کو پیغام دیا. اور اللہ تعالیٰ دنیا کی کیفیت و حالات بدل دے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ مختصر مجمع صحیح مگر بالکل آرام سے کمبل اوڑے مونگ پھلی کھاتے ہوئے آپ بیٹھے رہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہندوستان میں امن اور شانتی عطا فرمائے. یہاں رہنے والے ہندو بھائی مسلمان بھائیوں میں آپس میں پیار محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھارت کے بارڈروں کی سرکشا فرمائے. سرحدوں پہ جو جوان ملٹری کھڑی ہوئی ہے ان کے جان کی حفاظت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کے اہل و عیال کو اور پوری امت مسلمہ کو صحت، عافیت، خیر، سلامتی، خوشحالی کے ساتھ اسلام کی زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.